اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام کردار زائر میں۔ جیسا کہ اس نام سے ہی آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کردار زائر اس پروگرام کو لے کے آنے کے پیچھے ہماری منشا یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائر اور خانہ کعبہ کے جو حاجی پلٹ کر آتے ہیں، حج اور زیارت بجا لانے کے بعد آپ کے کردار میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، ان کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس پروگرام میں۔ اور اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اس گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خیر، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ہم انشاءاللہ کردار حاجی اور کردار زائر پر گفتگو کریں گے، اور حج جو ہے وہ ایک بہترین عبادت، بہترین کہہ لیں کہ افضل عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، اور وہی مناسبت زیارت امام حسین علیہ السلام کی بھی ہے کہ اپنے آپ میں ایک بہترین عبادت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات اپنے آپ میں اتنا بڑا معجزہ ہے کہ امام کی محبت جس بھی دل میں ہو وہاں انقلاب برپا ہونا ضروری ہے، اور ایک بہتری کی طرف جو انقلاب ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں۔ تو سب سے پہلا سوال اس مناسبت سے میرا آپ سے یہ ہے کہ حج یا پھر زیارت سے لوٹنے کے بعد ایک زائر کو یا ایک حاجی کو کون سے اعمال انجام دینے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بار بار زیارت امام حسین نصیب کرے، الہی آمین، اور آخرت میں انشاءاللہ شفاعت حسین ہمارے شامل حال ہو۔ الہی آمین۔ سب سے پہلی بات اگر ہم دیکھیں تو جو زیارت کر کے واپس آتے ہیں زائر، جی، ان کا پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک مقدس مقام سے واپس آئے ہیں، لہٰذا وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے وہاں کا کوئی نہ کوئی ایک تحفہ جو ان کے ایک سوغات، سفر کی ایک سوغات جو ہے وہ ضرور ان کے لیے لے کر آئے، چاہے بھلے ہی وہ کربلا کی خاک ہی کیوں نہ ہو، جی، کیونکہ خاک کربلا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے روایات کے جملے ہیں کہ جب فرشتے آنے لگتے ہیں زمین پر تو حوریں فرشتوں سے کہتی ہیں کہ کربلا جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں، تو حوریں کہتی ہیں کہ جب واپس آنا تو ہمارے لیے کربلا کی خاک لے کر آنا۔ جی، تو یہ جی جملہ کہنا کہ خاک ہی کیوں نہ ہو، یہ اس کی شایان شان نہیں ہے کہ خاک ہے، سب خاک ہے، بے شک، خاک شفا کے سامنے کیا ہے جنت کی حقیقت کربلا کے سامنے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو ایک سوغات ہونا ضروری ہے۔ مثلاً اگر ہم خانہ کعبہ سے واپس آ رہے ہیں تو آب زمزم کا لانا جی بہتر ہے کہ انسان اپنے عیال کے لیے لے آئے، اپنے خاندان والوں کے لیے ضرور سوغات لے آئے۔ دوسری چیز جو دوسرا نقطہ اس میں ہے وہ یہ کہ جس طرح سے ہم کربلا جاتے ہیں یا ہم حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے جب کوئی چیز ہم واپس لے کر آتے ہیں، مثلاً ایک تسبیح ہو گئی، مثلاً کوئی کپڑا ہو گیا، مثلاً سجدگاہ ہو گیا جس کو ہم نے ہر جگہ سے مس کیا ہوا ہے، کفن ہو گیا، ہم مس کر کے لاتے ہیں زری سے یا خانہ کعبہ سے۔ جو چیزیں مس ہو کر آتی ہیں چیزیں، خصوصی طور پر ان چیزوں کا کتنا احترام ہوتا ہے، ہم کتنے احترام سے اس کو رکھتے ہیں، اور کوئی ایسی جگہ پہ ان چیزوں کو نہیں جانے دیتے بہت اچھے جہاں پر اس کی بے احترامی کا ہمیں اور آپ کو خیال بھی آئے کہ نہیں اس جگہ پہ یہ چیز نہیں جانی ہو چاہیے جائے گی۔ ہاں، وہ چیز جو بے جان ہے اور جو مس ہو کر آئی ہے اس کا اتنا خیال ہے، اس کا اتنا احترام ہے۔ ہم خود بھی تو گئے تھے، ہم نے خود کو بھی تو مس کیا ہے، ہم بھی تو زری سے مس ہوئے، ہم بھی تو کعبے سے مس ہوئے، تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جیسے ہم نے اس چیز کو ایسی جگہ پہ نہیں جانے دیا جہاں اس کے شان کے خلاف ایسا محسوس ہو کہ گستاخی ہو رہی ہے اس چیز کے ساتھ، اس کا احترام نہیں ہو رہا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ نہیں لے جانا چاہیے کیا بات ہے، جہاں یہ کہا جائے کہ نہیں اب یہ ایک زائر ہے یا ایک حاجی ہے، اس کو گناہ کی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ کوشش کریں، یا جو بھی واپس آتا ہے زائر، واپس آنے کے بعد حاجی ہو چاہے زائر ہو، اپنے آپ کو ایسے مقامات پر جانے سے روکے
جہاں پر جانا اس کی بے حرمتی ہے، بے حرمتی ہو یا وہاں گناہ کا کوئی تصور پایا جاتا ہو کہ یہاں کوئی گناہ ہوگا۔ تیسری اور سب سے اہم چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ایک زائر واپس آنے لگتا ہے نا تو ذریعہ حسین کے سامنے کھڑا ہو کر زیارت وداع پڑھتا ہے جی، اور زیارت وداع میں وہ جملے کچھ کہتا ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ جملے عرض کروں۔ بالکل، کہتا ہے آخری کے جملے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من زیارتہم وذکرہم والصلاة علیہم، یعنی وہ کہتا ہے زیارت وداع میں کہ خدا میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دینا، اور کہتا ہے وَأَوْجِبْ لِيَ الْمَغْفِرَةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْخَيْرَ وَالْبَرَكَةَ وَالنُّورَ وَالْإِيمَانَ، اور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے پروردگار عالم تو ان لوگوں میں سے مجھے قرار دینا جن کے دل میں ان کے ایمان، ان کے نور کو تو نے بسایا تھا، اور جو ان کے حق کو پہچانتے تھے اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ کیا دعا مانگی جا رہی ہے واپس آتے وقت؟ کہ ایسے لوگوں میں، ایسے اولیاء خدا میں تو ہمیں قرار دینا جنہوں نے ان کے حق کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد ان کی اطاعت کی۔ یعنی اب اگر وہ واپس آ رہا ہے تو ان کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ یہ سب سے اولین فریضہ ہے ایک زائر کا کہ وہ اطاعت الہی میں اگر حج سے واپس آیا ہے اور اگر کربلا سے واپس آیا ہے تو اطاعت امام حسین میں اپنی زندگی کو قربان کر دے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ اطاعت امام حسین دراصل اطاعت پروردگار بے ہے۔ شک بے شک۔ اور خواہ دوسرا سوال میں پوچھوں کہ جب حج کی طرف سے حاجی لوٹتا ہے اور زیارت سے زائر لوٹتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے حسن خیال رکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے میری حج کو یا میری اس عبادت کو، اس زیارت کو قبول ضرور کیا ہی ہوگا، تو انسان یہ گمان رکھے کہ یہ حج، یہ زیارت مقبول ہو گئی، یا پھر اس کے لوٹنے کے بعد کے اس کے اعمال پر منحصر ہوتا ہے کہ یہ حج اور یہ زیارت قبول ہوئی یا نہیں؟ ایک خوبصورت سے سوال ہے جی، اور اس کو سمجھنے کے لیے بڑے فلسفوں سے الجھنا پڑے گا۔ اولین تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو نماز کی توفیق ملی ہے تو اس بات کا یقین رکھیں کہ وہ قبول کرے گا، ٹھیک، حسن ظن اس کے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے آیات قرآنی میں یہ تفسیر میں باقاعدہ پڑھا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو جیسا تصور رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی کام لیتا ہے۔ بے شک، یعنی حسن ظن ہے تو وہ اس کے ساتھ حسن کرے گا، اگر سوء ظن ہے تو پھر اس کے ساتھ سوء ہوگا۔ لہٰذا یہ حسن رکھیں اللہ کے لیے کہ وہ اگر ہمیں بلا رہا ہے اپنے گھر میں یا آقا حسین نے اجازت دی اپنے دربار میں آنے کی تو پھر وہ قبول تو کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ وہ قبول نہیں کرتے۔ لیکن اب قرآن کی آیات ہی یہ کہتی ہیں کہ خبردار تم اپنے اعمال کو برباد نہ کر دینا، ٹھیک ہے، قرآن کی آیات یہ کہتی ہے۔ اچھا، اس آیت سے بھی پہلے قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ میں جیسے ہم روزے کے سلسلے سے پڑھتے ہیں کہ لعلکم تتقون، اگر تم نے روزہ رکھا تو تم شاید متقی بن جاؤ گے۔ لیکن یہ شاید متقی بن جاؤ گے جو اللہ کہہ رہا ہے، اس کا ریزن کیا ہے کہ اگر شرائط کے ساتھ تم نے انجام دیا اپنے روزے کو تو متقی بن جاؤ گے، قبول بھی ہوگا، اجر بھی ملے گا۔ جی، اگر حج اور زیارت شرائط کے ساتھ کی گئی ہے تو پھر تو وہ جیسا اجر بتایا گیا ویسا اجر دیا جائے گا۔ اب اس میں سب سے بہترین یعنی یہ کہہ دیا جائے کہ سر فہرست جو شرط ہے وہ کیا ہے، وہ شرط کیا ہے؟ زیارت کی اور حج کی سب سے اولین شرط یہ ہے کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی معرفت ہمارے پاس موجود ہو، اس کا مقام، اس کا رتبہ ہمیں معلوم ہو، ٹھیک، یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، یہاں پر ہم نے شرائط بھی پوری اپنائی تھی اور پورے شرائط کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے ہم نے زیارت بھی کی اور ہم نے حج بھی کیا، لیکن اب قرآن ایک مقام پہ کہتا ہے کہ اپنے اعمال کو تم برباد
نہ کر دینا. اس کا کیا معنی ہے کہ نیکیاں برباد ضائع ہو جاتی ہیں, ضائع ہوتی ہیں. حبطت اعمال, بار بار قرآن میں یہ لفظ آتا ہے, حبط ہو جاتے ہیں تمہارے اعمال, برباد ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے اس کی جزا. وہ کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ حبطت اعمال کا اللہ جملہ استعمال کرتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں سے ایک سب سے پہلے جو بیان کی جاتی ہے وہ ہے ریا. کیا بات ہے, وہ ہے دکھاوا. کس وجہ سے؟ یہ صرف حج اور زیارت کے اعتبار سے نہیں ہے, ہر عبادت. اگر ہم نے زیارت اور حج کے بعد اس کا بھرم نہیں رکھا ہے تو پھر اس کی نیکیاں سلب ہو سکتی ہیں. یہاں مجھے ایک نقطہ خور بہت اچھا یاد آیا کہ ہر عبادت میں ریا جو ہے وہ عبادت کو برباد کر دیا کرتی ہے, مگر واحد ایک عبادت ایک ایسی ہے, امام حسین علیہ السلام پر گریا کرنا, جہاں اللہ نے ریا کی بھی اجازت دی ہے. اللہ نے کہا کہ اگر نہیں رو سکتے ہو تو شکل بناؤ. تبھی تو کہا گیا نا ذات حسین کو کون سمجھ سکتا ہے. جی, ان پہ گریا کا بھی اجر, ان پہ گریا کے ریا کا بھی اجر اللہ نے رکھا ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ نے ہماری زیارت قبول کی ہو اور حج بھی قبول ہے, حسن زن, لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بعد میں ہمارے کچھ گناہوں کی وجہ سے وہ اس کا اجر ختم ہو چکا ہو, یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے پھر اس کے اجر کو نہ صرف یہ کہ ختم کر دیا جائے بلکہ اور ہمارے اعمال نامے میں برائیاں لکھی جائیں. مثلا یہ کہ ہم حج پہ اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے ہمارے پاس کتنا مال و ثروت ہے. زیارت پر اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم تو ماشاء اللہ جایا کرتے ہیں زیارت پر, یہ ریا میں شامل ہوگا. یا پھر لوٹنے کے بعد اپنے آپ کو کہیں میں تو زیارت پہ سے آئی ہوں, میں تو زائر ہوں, لہٰذا مجھے جھک کر سلام کرو, میں تو حاجی ہوں اور میرے لیے بہت زیادہ احترام ہونا چاہیے. اس طرح کی باتیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہترین. اس کے علاوہ میں جو پوچھنا چاہ رہی ہوں اس مناسبت سے خیر, کہ میں نے اکثر لوگوں کو, اکثر نہیں لیکن کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ احادیث کے بنا پر وہ اپنے جو گناہ ہوتے ہیں یا اپنے جو اعمال ہوتے ہیں ان سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ سمجھ کے کہ فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ علی کے چاہنے والے تو جنت میں ہی جائیں گے, ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اس بنا پر لوگوں کی نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں, اور بہت سے یہ کہ ہم تو بہرحال جنت میں جائیں گے, جنت ہمارے لیے ہے. لیکن ہم دوسرا پہلو بھول جاتے ہیں جہاں معصومین نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں. اسی طریقے سے کچھ لوگ اس حدیث کا سہارا بھی لیتے ہیں کہ جس نے 3 دفعہ زیارت کر لی اس کے زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایسے زائر جنہوں نے 3 مرتبہ زیارت کر لی ہے یا 2 دفعہ کر چکے ہیں, تیسری کے مشتاق ہیں, اور اس کے بعد نہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی لاج رکھ رہے ہیں, نہ اپنے برادر مومن کے اعتبار سے حسن زن سے اس کے ساتھ کام لیتے ہیں, اور نہ جانے کیا کچھ. کیا یہ رویہ احادیث کی بنا پر احادیث کا غلط مفہوم نکال کر صحیح ہے؟ احادیث میں تو 3 کی بھی شرط نہیں ہے. اچھا, حدیث میں تو یہ جملے ملتے ہیں ایک بار کر لو. امام کے در پر, امام حسین کے در پر ایک بار چلے جاؤ, واپس جب آؤ گے تو ایسے واپس آؤ گے جیسے مولود. 3 بار کی بھی شرط نہیں ہے. لیکن 2 چیزیں ہیں نا, ایک حقوق الہی ہے, ایک حقوق الناس ہے. وہ کوتاہیاں جو حقوق الہی میں کی گئی ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا, لیکن وہ کوتاہیاں جو انسانوں کے حق میں کی گئی ہیں وہ معاف نہیں ہوتی ہیں جب تک بذات خود وہ انسان نہ معاف کرے جس کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے. مثلاً آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کروں. اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ جو قطع رحم کرتا ہے گویا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے. جی ہاں, جنگ کا اعلان کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ. آپ مجھے انصاف سے بتائیں کہ جو قطع رحم کرے اور اللہ سے اعلان جنگ کرے وہ آقا حسین کے پاس جائے دوستی کرنے کے لیے, کیا بات ہے, کیا بات. ہاں, آقا حسین اس سے دوستی کر لیں گے. وہ جو توحید کے بچانے والے ہیں, جن کی توحید سمجھانے کا انداز ہی الگ ہے, جن کی توحید کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں, وہ آقا اللہ سے دشمنی رکھنے والا یا ان سے جنگ کا اعلان کرنے والا اگر ان کے دربار میں جاتا ہے اس سے راضی ہو جائیں گے, بہت عمدہ, اس سے خوش ہو جائیں گے. انسان کیوں نہیں سمجھتا ہے کہ حقوق الہی پھر بھی معاف ہوتے ہیں, حقوق الناس معاف نہیں ہوتے. جیسا کہ رجب علی خیاط آپ نے نام سنا ہوگا. ایک نوجوان آتا ہے,
آنے کے بعد کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں, جتنا بھی بزنس میں کام کر لوں کامیاب نہیں ہو رہا ہوں اور مسلسل نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ مجھے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں. انہوں نے پوچھا کوئی بہن ہے تمہاری؟ کہا ہاں میری بہن ہے, رہتی ہے قم میں رہتی ہے. کہا اگر وہ قم میں رہتی ہے تو وراثت جب ملی تھی تو اس کا حق تم نے دیا تھا؟ کہا نہیں دیا تھا. کہا وہ ناراض ہے. کہا وہ تو کبھی ظاہر نہیں کرتی ہے کہ وہ ناراض ہے. کہا ظاہر نہیں کیا ہے لیکن اس کا دل اندر سے ناراض ہے, اور جب تک تم اسے راضی نہیں کرو گے تم کچھ بھی کر لو تمہاری تجارت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے, اس میں برکت آنے والی نہیں ہے. پھر وہ جاتا ہے نوجوان اور اپنی بہن کا جو بھی حصہ بنتا تھا اس کا حساب لگاتا ہے اور اپنی بہن کو دے کر واپس آتا ہے اور پھر بزنس کرتا ہے. تو ایسی برکت ہوتی ہے کہ پھر رجب علی خیاط کے پاس آ کے شکر ادا کرتا ہے کہ کوئی عمل, کوئی دعا نہیں پڑھنی پڑی, کوئی عمل نہیں کرنا پڑا, کوئی نسخہ نہیں اپنانا پڑا. ہاں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ تو بتا دیں, کچھ نہیں کرنا پڑا, صرف حق ادا کر دیا. جس کا جو حق تھا اس حق کو ادا کر دیا, اللہ نے راستے کھول دیے اور اعمال قبول ہونے لگے. اگر انسانوں کے حقوق ہم پر باقی ہیں تو بعض اوقات اللہ کے حقوق ادا کرنے پر بھی اس کا اجر و ثواب ہمیں کام نہیں آتا, اس کے اثر ہم کو ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے. بالکل, اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں تو پھر ہمیں کسی وظیفے کی تلاش میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنے واجبات ہم اگر خالی ادا کرتے رہیں, وہ چاہے اللہ کے اعتبار سے ہوں چاہے انسانوں کے اعتبار سے ہوں, تو پھر اللہ ہمارے لیے راستوں کو ہموار کر دیا کرتا ہے. بہت شکریہ خواہر. چند سوالات اور ہیں میرے پاس اس موضوع کے اعتبار سے جسے انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں لیں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ کردار زائر, کردار حاجی کے اعتبار سے, کہ یہ عظیم عبادتیں جب اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم انہیں بجا لا سکیں تو پھر کیسے ہم انہیں ضائع ہونے سے روکیں, کیسے ہم اپنے اعمال کو سنوارے رکھیں, بنائے رکھیں کہ یہ عبادتیں ہمارے نامۂ اعمال میں باقی رہیں. اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ اس سلسلے کا لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے آپ لوگوں کو دیکھتے رہنا ہے چینل ون. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.